اس مسیح کے جلالی القدوس نام میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں آپ تمام کو اس پروگرام میں اس پروگرام کا جو سلسلہ وار ہمارا یہ میسج جو عنوان ہے چھوٹی مگر بڑی بات، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہمارا موضوع ہوگا روح کو نہ بجھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ تسلونیکیوں کے 5 باب کی 19واں آیت جو ایک چھوٹی سی مختصر آیت ہے، اور اس میں لکھا ہے روح کو نہ بجھاؤ۔ آج روح اور بدن کی بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم باغ عدن میں آدم کی تخلیق کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنایا، یعنی اس کے جسم کو بنایا، اس کی بناوٹ کی، اسے جو ہے وہ ایک صورت دی، ایک شبیہ دی، اور اس کے وہ کان، آنکھیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ مرتب ہوئیں، اور اس کے بعد خدا نے اسے دم پھونکا، یعنی روح پھونکی، اور لکھا ہے وہ جیتی جان ہوا، یعنی روح کے سبب سے وہ بدن جو ہے وہ زندہ ہوا، وہ بدن جو ہے اس میں زندگی آتی ہے، اس بدن روح کے سبب سے۔ اب یہ بڑی مین چیز ہے، مین پوائنٹ ہے جسے ہم نے سیکھنا ہے کہ وہ بدن جو خدا نے مٹی سے لیا، اسے بنایا، ترتیب دیا، ہر چیز جو ہے، اب وہ ہاتھ جو ہے وہ مطلب کام کرنے کے لیے، وہ آنکھیں دیکھنے کے لیے، وہ کان سننے کے لیے، وہ منہ بولنے کے لیے، وہ پاؤں چلنے کے لیے، وہ ہاتھ کام کرنے کے لیے، ہر چیز جو ہے وہ خدا نے ترتیب دی۔ لیکن کوئی بھی جو عضو ہے، تمام اعضاء میں کوئی عضو جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، لیکن بنایا ضرور گیا ہے۔ اب وہ سارے ایکٹیو ہوں گے اس روح کے سبب سے جو خدا اپنے دم کو آدم کے اندر پھونکتا ہے، اور کلام لکھا ہے خدا نے اس میں دم پھونکا، یعنی روح پھونکی، اور وہ جیتی جان ہوا۔ اب جان جو ہے وہ یہاں لفظ استعمال ہوا، وہ جیتی جان ہوا۔ اب جان آ گئی ہے، خدا کے دم سے جان بھی آ گئی، اور بدن جو ہے وہ پہلے خدا نے بنایا۔ اب 3 چیزیں یہاں پر، روح، بدن اور جان۔ اب روح، بدن، جان جو ہے، یہ تینوں چیزوں کا کام ہے، مرکب ہے، جو 3 چیزوں کا جو انسان تخلیق ہوتا ہے، اس میں روح، بدن، جان۔ اب جب ہم تسلونیکیوں کے خط نہیں پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح کے آنے تک تمہارے جو بدن ہے، یعنی روح، جان اور بدن، روح، جان اور بدن مسیح کے آنے تک محفوظ رہیں اور بے عیب رہیں۔ تینوں چیزیں بے عیب، یعنی روح بھی اور بدن بھی اور جان بھی، تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ یعنی خدا کمپلیٹ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، 3 چیزوں کا، تو کمپلیٹ جو انسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعد میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے واپس جو ہے وہ بحال ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے آدم کی اس شکل کو دیکھیں جو خدا نے بنائی۔ 3 چیزیں اس میں موجود ہیں، روح بھی اور جان بھی اور بدن بھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا، خدا نے اسے کہا کہ جس روز تو کھائے گا مر گیا۔ اب اس کی موت روح جو ہے وہ روح کے اعتبار سے مرا۔ آپ دیکھتے ہیں، بائبل پڑھیں تو عدن کے اندر اگر لکھا نا جس روز تو نے کھایا اسی روز مرا، لیکن وہ جس روز اس نے کھا اسی روز وہ روح کی حالت میں مرا، بدن کی حالت میں وہ تو 930 سال بعد مرا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ڈیڈ ہوتی ہے، روح، اور باقی جو بدن جو ہے وہ جان یعنی خون ہوتا ہے۔ تو بائبل کے مطابق تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سبب سے وہ 2 چیزوں میں زندہ نظر آتا ہے، لیکن خدا 2 چیزوں کے مرکب کا انسان جو ہے اسے عدن میں نہیں رہنے دیتا، کیونکہ ایک چیز اس میں ڈیڈ ہو گئی اور وہ روح تھی۔ روح کو نہ بچاؤ، روح کے اعتبار سے وہ مر گیا۔
اب ہم اس کو کیونکہ بہت شارٹ مجھے لینا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا میسج ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں مجھے بہت زیادہ لمبا نہیں جانا ہوتا، اس لیے میں اس کو شارٹ کروں گا کہ ہم یوحنا کی انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا، وہ بدن لے کر آیا، اور اس کے بدن کے اندر خون بھی تھا اور اس کے اندر الوہیت یعنی روح بھی موجود تھی۔ اب تین چیزوں کا مرکب، روح، بدن اور جان۔ مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی تینوں چیزیں متفق تھیں، تینوں چیزیں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ متفق تھیں، یعنی آپس میں تینوں چیزیں ایکول تھیں، برابر تھیں، تینوں چیزوں کا مرکب برابر تھا، یعنی اس لیے مسیح یسوع کامل انسان بنا، انسان یعنی کامل انسان وہ ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیں نمونہ دیتا ہے کہ آپ اپنی روح، جسم، جان کو کامل کریں، اور یہ ہمارے لیے حکم بھی ہے کہ جب تک مسیح یسوع واپس نہیں آتے وہ آ کر آپ کو چیک کریں گے، اور جو ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی روح، بدن اور جان، کیا یہ تینوں ایکول ہیں، برابر ہیں، ان کا درجہ برابر ہے، یا پھر روح اس میں آدم کی طرح وہ مر گیا ہے، اور اگر نہیں تو یہ مطلب اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا، اس نے اپنی صلیب پر جان اپنی دی، بلیدان ہو گیا، مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے، پھر وہ واپس مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر گئے۔ تو وہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں ایک نمونہ دے گئے، اور یوحنا کی انجیل میں اس لیے کہا گیا ہے، یعنی اس میں کہ وہ روح، بدن جو ہے، یوحنا کے خط میں کہ وہ روح اور بدن جان میں یکساں ہوا، کامل ہوا، اور یوں وہ ایک ہی بات پر متفق تھے، اور اس لیے وہ کامل ٹھہرے۔ تو میرے عزیزو، میں اور آپ خدا یسوع مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، اور ہمیں انتظار ہے، لیکن جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمیں اپنی جان، روح اور بدن کے بارے میں کامل ہونا ہے، اور یہ چیزیں جو کامل ہونے کے لیے کہ جسم کی خوراک جو خدا نے امتیاز کیا، یہ نہ کھانا اور یہ کھانا، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہوں گی اور یہ کھانے کے لیے نہیں ہوں گی۔ اور آج جب ہم اس جسم کی خوراک کو امتیاز نہیں کرتے، وہ کھا جاتے ہیں جو خدا نے ممنوع کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جسم کے تعلق سے تو جسم کے تعلق سے اور بہت ساری چیزیں، خوراک صرف جو ہے وہ صرف ہم فروٹ، روٹی، آٹا، یہ ساری چیزیں نہیں میں دیکھ رہا، بلکہ اس میں خوراک یہ ہے کہ دیکھنا بھی ایک خوراک ہے، یعنی ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، سننا بھی ایک جسم کی خوراک ہے، ہم کس طرح سنتے ہیں، چلنا بھی ایک خوراک ہے، تو ہم کس طرح سے اسے لیتے ہیں۔ جیسے نا لکھیں کان سننے میں آسودہ نہ ہوئے، یا اس طرح سے چیزیں، جو بہت ساری مثالیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جسم کے لحاظ سے ہم جو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں جب ہم کرنتھیس کا خط 15ویں باب میں جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے جسم کے پھل اور روح کے پھل۔ اب جسم کے پھل جو ہیں 15 تقریباً، اور باقی روح کے جو پھل ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ روح کے جو پھل ہیں وہ ہم اس پہ نظر کریں۔ یہ اس وقت میں ٹائم اس میں شارٹ ہوتا ہے، تو آپ جتنے بھی جانتے ہیں، یہ بڑی فیمس بات ہے کہ روح کے پھل کیا ہے، نیکی اور اس طرح سے وہ ساری چیزیں، اور جسم کے پھل جو ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں، اور جتنے جسم کے پھل ہوں گے اگر وہ ہمارے بدن کے اندر موجود ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم جسم اور روح ایکول نہیں ہے، وہ یکسانیت نہیں رکھتا۔ اب روح کے پھل اگر نہیں ہیں تو جسم زیادہ ہم سے ہیوی ہے، تو پھر روح ایکول نہیں ہو رہا جسم کے مطابق، تو جسم بھی ہونا چاہیے، اور جسم سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو پھل ہیں جو نقصان دہ ہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جو خدا جس جسم کو لکھے نا اپنے پاک بدن کو قربان ہونے کے لیے، بدن کو قربان ہونے کے لیے،
پاک بدن کو خدا کے حضور قربان. اب یہ قربان سے مراد یہ نہیں کہ ہم ذبح ہوں، بلکہ قربان ہونے سے مراد ہے کہ ہم خدا کے حضور جب قربانی دیں. اور قربانی سے آج مراد یہ ہے کہ ہم عبادت جب کرتے ہیں، یہ قربانی کا حصہ ہے. اور بدن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اب ہمارے خیال کہیں ہوں، ہمارے کام کہیں ہوں، ہم چرچ میں سنڈے سروس کر رہے ہیں، ہم گیت گا رہے ہیں، ہم بڑے روح پاک کے گیت گا رہے ہیں، لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ کسی اور طرح کے معاملات میں پھنسا ہو، ہم نشے میں پھنسے ہو، ہم چگلیوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، اس طرح کی چیزوں میں ہمارا جسم جو ہے وہ پھنسا ہو، تو کبھی بھی وہ ہماری مقبول عبادت نہیں ہوگی. اور مقبول عبادت جو ہے وہ پاک بدن سے ہے. اس لیے روح بھی جو ہے وہ ہمارے روح کے ساتھ روح القدس اس لیے بھیجا گیا کہ ہماری روح کو مضبوط کرے، اور جسم کی نیچے خوراک جو ہے وہ، اور عبادت ہمارے جسم کی روحانی خوراک ہے. اس لیے کامل بننا ہے. اور پھر جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ ہمارے بدنوں کو، روح اور جان کو دیکھے گا کہ اکول ہے، برابر ہے، خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور اس طرح سے ہماری عدالت ہوگی اور ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے اس آیت میں آج جو ہم نے مرکزی آیت بنائی، روح کو نہ بجھاؤ. اگر روح جو ہے وہ بجھ گیا تو پھر بدن بھی ختم ہوگا، پھر جان بھی ختم ہوگی. کیونکہ روح کے سبب سے بدن زندہ رہتا ہے، اس کو توبہ کا موقع ملتا ہے. اگر روح جو ہے وہ بجھ گئی تو پھر بدن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روحانی طور پہ، جیسے روح ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، روح نکل جاتی ہے تو مر جاتے ہیں. روح کے سبب سے ہمارا جسم جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. اس کو اگر ہم زندہ ہوگا تو پھر اس کو ہم بحال بھی کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کے خون سے ہمارا جسم مردہ جو ہے وہ حال ہو سکتا ہے. لیکن اگر روح کے ساتھ جسم بھی مر گیا تو پھر سمجھے کہ پھر اس کے بعد ہلاکت ہے، آگ کی جھیل ہی ہوگی، ہمارے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا. عدالت کے دن ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو گاڈ بلیس یو. خدا ہمیں اپنے روح، بدن اور جان کو محفوظ رکھنے کی طاقت بخشے، اپنا زور بخشے. گاڈ بلیس یو.